جب تک وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے تب تک وہ اپنے پہلے خاوند کے لیے جائز اگر دوسرا نکاح کرتے ہوئے زبان سے مرد یہ الفاظ بولے کہ میں تم سے نکاح اس لیے کرنے لگا ہوں کہ فلاں جو تمہارا شوہر ہے، جو پہلا شوہر ہے، تو دوبارہ اس کے نکاح میں چلی جائے گی، یا خاتون یہ لفظ بولے کہ میں تم سے یہ نکاح اس لیے کرنے لگی ہوں کہ تمہارے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد میں پہلے خامند کے نکاح میں چلی جاؤں گی، اگر ایسے الفاظ وقت نکاح بولے تو نکاح مکروہ تحریمی ہوا۔ ہر چیز اپنی حد کے اندر رہے تو وہیں سے اطمینان مل سکتا ہے، وہیں سے خیر مل سکتی ہے، وہیں سے راحت مل سکتی ہے، پانی ہو یا آگ ہو۔ کوئی بھی چیز اپنی حد کو، لیمٹ کو کراس کرے گی تو وہ لیمٹ جو ہے اس کا کراس کرنا وہ دوسروں کے لیے اور اس کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ جس طرح بقیہ ساری چیزوں کی حدیں ہیں، اس کا دین، شریعت نام ہے، فرمایا بَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اے لوگو یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا، خاتم النبیین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 اس کی تفسیر پاک بیان کرنے کا شرف جو ہے وہ آج انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا۔ جو ریگولر احباب آنے ہیں ان کے علم میں ہے یہ بات کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل جو ہیں وہ اہل ایمان پر ان کو واضح فرمایا۔ گزشتہ آیت پاک جس کا
درس دیا گیا تھا جس کی تفسیر پاک بیان کی گئی، اس میں جو 2 طلاقیں ہیں، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن، ان کا ذکر تھا۔ میں صرف اس کو دہرانے کے لیے، ریپیٹ کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایک تسلسل قائم ہو سکے اور آپ اس کو سمجھ سکیں۔ جتنے بھی کم سے کم موکسن لوگ ہیں، جو سمجھدار بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق رجعی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طلاق جس کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو سکے۔ جو طلاق ایک طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر جس سے رجوع ہو سکے، اسے کہا جاتا ہے طلاق رجعی۔ کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی۔ دوسری طلاق ہے طلاق بائن۔ کیا؟ طلاق بائن۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی مرد اپنی خاتون کو، زوجہ کو 2 طلاقیں دے دے اور شریعت اور سنت کے مطابق طلاقیں دے، اس میں عدت جو ہے وہ گزر جائے، تو عدت کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح جو ہے اسی عورت سے دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ بغیر نکاح کے رجوع جو ہے وہ جائز نہیں رہتا۔ بغیر نکاح کے رجوع کرنا جائز نہیں رہتا۔ میاں اور بیوی آپس میں اپنے تعلقات کو جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتے جب تک نکاح نہ کر لیں۔ اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن کہتے ہیں۔ تیسری طلاق جب واقع ہو جائے، جس کا حکم اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، تو اس طلاق کو اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ طلاق مغلظہ۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اس کو تیسری طلاق بھی دے دی۔ اب طلاق مرتان سے پہلی جو آیت کریمہ تھی اس میں اس کے احکام بیان کیے، جس کو ہم نے گزشتہ مرتبہ کیا تھا۔ اب فرمائے فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس کو تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس اب وہ جائز نہیں اس کے لیے، مرد کے لیے وہ حلال نہیں ہے، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، فرمایا اب وہ اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت جو ہے کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے، جب تک وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے، تب تک وہ اپنے پہلے خامد کے لیے جائز نہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، وہ جائز کیسے ہو گیا؟ اس کا آگے ارشاد فرمایا۔ فرمایا وہ جائز ایسے ہے کہ اب جب اس نے ایک اور خامد کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کے ساتھ جو تھا وہ اپنی نکاح کے بول لی، اس کے نکاح میں چلی گئی، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا خامد وہ اس کو طلاق دے دے، پھر وہ خامد اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فرمایا اگر وہ دوسرا عورت بھی اس خاتون کو طلاق دے دے، اور اب وہ دونوں، یعنی اس کا پہلا خامد اور شوہر اور وہ خاتون، اب اگر پھر وہ دوبارہ ملنا چاہیں تو فرمایا اگر وہ اللہ کی حدوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں تو ان پر اب دوبارہ سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔
دوبارہ اب ان کا پھر سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ وہ حکم ہے جس کو ہمارے ہاں پنجابی میں عام طور پر شرعی طور پر اس کو فقہی طور پر حلالہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مرد اپنی خاتون کو 3 طلاقیں دے دے تو 3 طلاقوں کے بعد فرمایا اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے حتی تنکح زوجا غیرہ، اب وہ عورت اس مرد کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے جب تک وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے، جب تک وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ اور جو ہمارے خاص طور پر درس نظامی کے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یا دیگر گرامر کے ساتھ جو دلچسپی رکھنے والے ہیں، وہ اس مقام پر اس معنی کو سمجھیے۔ تنکحہ جو ہے یہ ناکحہ سے ہے۔ ناکحہ کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ناکحہ کے کتنے معنی ہیں؟ 2۔ لفظ نکاح جو ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے عقد کرنا، ایک اس کا معنی کیا ہے؟ عقد کرنا، جو عقد نکاح ہوتا ہے، جس کو آپ یوں کہہ لیجئے ایجاب قبول ہوتا ہے، اس کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ اور ایک نکاح کا معنی ہے عمل زوجیت کرنا۔ نکاح کے اندر یہ دونوں معنی جو ہے یہ پائے جاتے ہیں۔ لفظ ناکحہ میں اس میں یہ دونوں معنی جو ہے یہ پائے جاتے ہیں۔ جب آیت پاک کے اندر، حفظ صاحب آپ کی توجہ ہے، جب آیت پاک کے اندر، عبارت کے اندر، ٹیکسٹ کے اندر جب اس کا مفعول واضح نہ ہو، مفعول اجنبی ہو، جب ناکحہ کا مفعول جو ہے وہ اجنبی ہو، پایا نہ جاتا ہو، تو تب اس کا معنی جو ہے وہ عقد ہوتا ہے، عقد۔ تب اس کا کیا معنی ہے؟ عقد۔ اور جب اس کا مفعول عبارت کے اندر موجود ہو تو تب اس کا معنی ہوتا ہے عمل زوجیت کرنا۔ جیسے اس مقام پر مفعول موجود ہے، تنکح زوجا غیرہ، یعنی جب ناکحہ کے ساتھ لفظ زوج موجود ہو، اتنا تو سارے لوگ پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس کو اردو میں معنی کریں، اس کو سمجھنا ہے۔ جب ناکحہ کا مفعول موجود نہیں تب اس کا معنی ہے خالی عقد کرنا، ایجاب و قبول کرنا۔ اور جب ناکحہ کا مفعول موجود ہے زوج کے لفظ کے ساتھ، تب اس کا معنی ہے عمل زوجیت کرنا اور حقوق زوجیت ادا کرنا۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق بھی دے دی، 3 طلاقیں دے دی، اب وہ اس کے ساتھ نکاح کی صورت کیا ہے اگر وہ کرنا چاہیں؟ اب اس کی صورت یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور خامد کے ساتھ کسی اور مرد کو بطور خامد قبول کرے، اس کے ساتھ وہ نکاح کرے۔ اور تنکح زوجا غیرہ یہ واضح کرتا ہے کہ نکاح سے مراد خالی جو ہے وہ ایجاب قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح سے مراد ان کا کم سے کم 1 مرتبہ حقوق زوجیت ادا کرنا ہے، اس طرح کہ ان دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے۔ یہ شرعی شرائط میں سے یہ اتنی سخت کنڈیشن ہے، اتنی سخت یہ کنڈیشن ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ یہ مرد کے لیے اتنی سخت کنڈیشن ہے کہ اس معاملے کو سننے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے اپنے دل میں اس کو یاد رکھنے کی اتنی ضرورت ہے کہ جب لوگ خام خواہ جذبات میں آ کے طلاق دے دیں اور 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں اور شریعت کا سنت طریقہ جو اس کو بھی چھوڑ دیں، تو اب اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دے گا تو ہوگا کیا۔ اس پروسیس سے اس کو گزرنا پڑے گا اگر وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے دوبارہ سے۔ اس لیے جو میں نے پچھلی دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے ایک سنت اور ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے
کہ ہر طہر کے اندر ایک طلاق دو، جب ڈیٹس گزر جائیں، اس کے مخصوص ایام گزر جائیں تو اس کے بعد ایک طلاق دو، اگلے ایام جب گزرے اس سے اگلے مہینے میں جا کے پھر ایک طلاق دو۔ تو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ 2 ماہ میں دوسری طلاق دینا تو درکنار، خدا نخواستہ کوئی مسلمان جذبات میں آ کر ایک دن طلاق دے تو دوسرے دن بندے کو آج سمجھ جاتی ہے کہ میں کر کیا بیٹھا۔ 1 مہینہ تو بڑی لمبی مدت ہے، قرآن مجید کے اور سنت پاک کے حکم کی حکمت کو سمجھیے۔ 1 مہینہ تو بڑی لمبی مدت ہے بھائی، ایک دن ہی گزر جائے بندے کا تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے میں نے غلطی کیا کر لی۔ اس لیے جب بھی امت سنت کا طریقہ چھوڑے گی اس وقت امت ہمیشہ اپنا نقصان اٹھائے گی۔ طریقے سنت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو یہ بات جو ہے وہ سمجھنی ہوگی۔ اللہ کرے اس قوم کے اور اس امت کے مرد جو ہیں وہ بھی دین کے مسائل کو کما حق کو سمجھیں، بولیے نا یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر شادی شدہ کو، ہر غیر شادی شدہ کو جس کی شادی کی عمر قریب ہے، کہ وہ ان مسائل کو اگر ممکن ہو تو شادی سے پہلے سمجھے۔ آپ اگر رمی یا ریما یا کیوی پہ بھی کام کرتے ہیں تو پہلے آپ کو اپلائرنگ دی جاتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، کئی مہینے اپلائرنگ پہ بٹھایا جاتا ہے، آپ کو جو ہے وہ دوسرے انصب کے برابر تنخواہ بھی نہیں دی جاتی۔ زندگی کا اہم ترین فریضہ آپ نکاح کا سر انجام دینے لگے ہیں تو آپ کی ساری توجہ ڈھولکی پہ ہے، ہماری ساری توجہ کپڑے لینے پہ، ہماری ساری توجہ میک اپ کے ٹائم بستیل کروانے پہ۔ اور حتیٰ کہ میں نے سنا 1 مہینہ پہلے کراچی میں غالباً یا پاکستان کے کسی شہر میں یہ واقعہ ہوا، ساری سیریمنیز ہو گئی، بہت بڑی شادی ہوئی دنیاوی اعتبار سے جس کو ہم بڑی کہتے ہیں، بہت بڑی شادی ہوئی، دلہن دلہا کے گھر پہنچ گئی، اس کے کمرے میں جا کے پہنچی تو دونوں گھروں کو یاد آیا کہ ہم نے سارا کچھ کر لیا ہے، سارے لوازمات کر لی ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر لی ہیں، مگر نکاح کرنا بھول گئے ہیں۔ نکاح کرنے اس کے سب لوگ بھول، رسموں کے ہم لوگ اتنے قید ہو گئے، پہلے دن کون سا کپڑا پہننے، دوسرے دن کون سا پہننے، تیسرے دن کون سا پہنے، فلاں کو کتنے دینے، فلاں کو کتنے دینے، فلاں کو کتنے دینے۔ بھائی جو کرنا ہے اس کی اپلائرنگ کون لے گا؟ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، نکاح کے مسائل کون سیکھے گا؟ ان کو نکاح سے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بعد والوں کو جن کے نکاح ہو چکے انہیں بھی اسی طرح ہی ان کے لیے بھی اہمیت ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے اور اس کے بعد یہ چاہے کہ اس کی بیوی اس کے پاس واپس آ جائے، اس کا قرآن نے یہ اتنا سخت حل رکھا ہے، اتنا سخت حل رکھا ہے کہ کوئی بھی مرد 3 طلاقیں دینے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ دے کہ نہ دے، مجبور ہے کہ نہیں، کیونکہ شرط یہ ہے جو آپ نے سن لی کہ اب وہ اگر یہ چاہے کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو واپس اپنے پاس یہ فرمایا، اس کا ایک ہی حل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عورت جا کے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے اور اس کے حقوق کو پورا کرے۔ اور پھر ایسا ہو کیا، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ جو اس کا دوسرا خامد اور شوہر ہے وہ اپنی مرضی رضامندی سے اگر چاہے تو اس کو طلاق دے، چاہے تو نہ دے۔ شریعت نے خدا نخواستہ کوئی بندہ اس سے یہ مت سمجھ لے کہ شریعت نے کوئی خراب رکھا ہوا ہے، کوئی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے، کوئی ریگل اور قانون اور لا بنا دیا ہے کہ دوسرے شوہر کے لیے یہ لازمی ہے کہ اب اس کو طلاق دے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات، قطعاً کوئی بات ایسی نہیں، اور دور دراز تک ایسی کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ اگر دوسرا نکاح کرتے ہوئے زبان سے مرد یہ الفاظ بولے کہ میں تم سے نکاح اس لیے کرنے لگا ہوں کہ فلاں جو تمہارا شوہر ہے، جو پہلا شوہر ہے، تو دوبارہ اس کے نکاح میں چلی جائے گی، یا خاتون یہ لفظ بولے کہ میں تم سے یہ نکاح اس لیے کرنے لگی ہوں
کہ تمہارے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد میں پہلے خامند کے نکاح میں چلی جاؤں گی. اگر ایسے الفاظ وقت نکاح بولے تو نکاح مکروہ تحریمی ہوا جو حرام کے قریب ہوتا ہے. کیوں کہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حلالہ کرنے والے پر حضور پاک نے لعنت فرمائی. حدیث واضح احادیث پاک سنن کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے پر اور اس مرد پر جس کے لیے حلالہ کیا گیا. ان دونوں مردوں پر حضور پاک نے لعنت فرمائی. کسی عورت پر اس معاملے میں لعنت نہیں فرمائی، ان دونوں مردوں پر فرمائی گئی کہ جس نے نکاح ان الفاظ کو بول کر کیا کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ تو پھر فلاں مرد کے لیے حلال ہو جائے. فرمایا جو حلالہ کروانے کا باعث بنا اس پر بھی لعنت ہے، اور جو حلالہ کر رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے کہ وہ کر اس ارادے اور نیت کے ساتھ رہا ہے کہ وہ پھر واپس اس کے پاس چلی جائے، اس نیت سے کر ہی نہیں رہا کہ میں اس کو گھر کے اندر بساؤں گا، بیوی بنا کے رکھوں گا. آپ حلالہ کا مفہوم سمجھ گئے؟ یعنی مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ دوسرا خامد کوئی پابند ہے شرعی طور پر، کوئی خراب ہے شریعت کا، کوئی ریگل قانون اور لا ہے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. یعنی یہ ایسے ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے، یعنی پہلے اگر اس کو طلاق ہو گیا، پہلے خامد نے اس کو طلاق دے دی، اب اس نے عدت پوری کی، عدت پوری کرنے کے بعد اگر اس نے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں بھی ان کی آپس میں بنی نہیں، آپس میں بنی نہیں، کوئی ایسی وجہ جو ہو گئی، یا وہ جو دوسرا خامد تھا اس کا اچانک انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی موت ہو گئی. اب اس نے وہ عدت پوری کی، پھر ان کا یہ خیال ہوا کہ میں پہلے اپنے مرد کے ساتھ نکاح کر لوں. مرد کا یہ خیال ہوا کہ وہ عورت اس کو پھر سے طلاق دے دی گئی یا اس کا دوسرا خامد فوت ہو گیا. اب جب ان دونوں نے یہ ارادہ کیا تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ. اگر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور وہ یہ خیال اور گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اس میں بڑی خاص بات ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، چونکہ پہلے انہوں نے اگر اللہ کی حدوں کو قائم رکھا ہوتا تو ممکن ہے طلاق کی نوبت نہ آتی. اب بات کو سمجھیں بھائی، اگر شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق اگر وہ پہلے ہی زندگی گزار رہے ہوتے تو شریعت تو آسانی کا نام ہے، محبت کا نام ہے، راحت کا نام ہے، اطمینان کا نام ہے، تو پھر طلاق کی نوبت کیوں آتی؟ فرمایا اگر وہ یہ خیال رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ پھر جب وہ دوبارہ نکاح کریں گے تو وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، تو اب ان کا دوبارہ صرف نکاح کرنا کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. دنیا کا کوئی شخص اب انہیں گناہگار نہیں کہہ سکتا، دنیا کا کوئی شخص اب انہیں خطا کار نہیں کہہ سکتا، دنیا کا کوئی شخص اب انہیں دین کے رستے سے ہٹا ہوا نہیں کہہ سکتا. فرمایا اس لیے کہ فلا جناح علیہما، اب ان دونوں پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. سو یہ وہ صورت ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد کہ اس صورت کے علاوہ کسی بھی صورت میں عورت جو ہے وہ پہلے خامد اور شوہر کے لیے جائز ہوتی نہیں. فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا لوگوں یہ سب اللہ کی حدیں ہیں، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی گرینسر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بارڈرز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم فرمائی ہیں. یُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو اللہ
ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو کہ علم والے ہیں. ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو کہ علم والے ہیں. قوم کا لفظ اگر ہماری کلاس کو یاد ہو، ہم نے اس دفعہ پڑھا تھا، یہ لفظ قوم جو ہے یہ کیا ہے؟ نحو میں اسم و جمع ہے. کیا بولیے سارے؟ اسم و جمع ہے. اسم و جمع کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مفرد اسم جو بظاہر تو مفرد ہوتا ہے مگر وہ جمع کا مفہوم دیتا ہے. بظاہر مفرد ہوتا ہے مگر وہ جمع کا مفہوم دیتا ہے. کہ قوم جو ہے بظاہر مفرد لفظ ہے مگر اس سے مراد فلیٹ حال اور جمع افراد سے جو ہے وہ مراد لیے جاتے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حدوں کو واضح فرماتا ہے. کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم والی قوم کے لیے. کس کے لیے حدوں کو واضح فرماتا ہے؟ علم والی قوم کے لیے، جاننے والے لوگوں کے لیے. سو اس قوم سے مراد بہت سارے افراد ہیں، حالی مفرد اسم نہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حدوں کو واضح فرماتا ہے، کھول کے بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ علم والے ہیں. ان کے لیے جو کہ علم والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدیں جو ارشاد فرمائی ہیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا کہ حد جو ہے، حد ہر معاملے میں دنیا کی ہر حد کو، ہر گرینسر کو ہم سمجھتے ہیں. جس گرینسر کو اور جن حدود کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، خدا نخواستہ اللہ یعظ باللہ تعالی العظیم، وہ لگتا ہے کہ وہ دین کی حدیں ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں چاہتے. میں نے عرض کیا تھا فیورٹ کے اوپر لکھی ہوئی جو اس کی جلدی دھاتو ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہے، وہ اس کی حد ہے. اس کی حد ہے کہ نہیں؟ اس کی حد ہے. آپ اسے بعد چلا کے دیکھیے اور کنٹرول میں آ جائیے، پھر دیکھیے ہوتا کیا. پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوئی ڈیٹ اس کی حد ہے. اس کی کیا ہے؟ وہ اس کی حد ہے. پارکنگ کا جو سائن بورڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ٹائم، اس جگہ پہ گاڑی کو پارک کرنے کی حد ہے. جب آپ کسی بھی حد کو توڑتے ہیں، کسی بھی گرینسر کو کراس کرتے ہیں، تو اس گرینسر کے کراس کرنے پر ہر قانون سزا جاری کرتا ہے. اور ہر چیز جو حد کے اندر رہے وہی ایسی چیز ہے جو خیر کا اور اطمینان کا اور امن کا باعث بنتی ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بولیے. دریا جو ہے، دریا ریور، وہ اپنی حد میں رہے تو وہ پانی نعمت ہے. اپنی حد میں رہے تو وہ پانی انسان کے لیے، اگر وہ دریا سے باہر آ جائے تو بولیے عذاب ہے کہ نہیں؟ عذاب. کچن میں کھمفیر ہے، آگ اگر کھمفیر کے اندر رہے تو اس کی حد ہے، اس خیر کا باعث ہے، وہ اطمینان کا باعث ہے. اور اگر وہ کھمفیر سے باہر نکلے تو عذاب. ہر چیز اپنی حد کے اندر رہے تو وہیں سے اطمینان مل سکتا ہے، وہیں سے خیر مل سکتی ہے، وہیں سے راحت مل سکتی ہے. پانی ہو یا آگ ہو، کوئی بھی چیز اپنی حد کو، لیمٹ کو کراس کرے گی تو وہ لیمٹ جو ہے اس کا کراس کرنا وہ دوسروں کے لیے اور اس کے لیے عذاب کا باعث ہے. جس طرح بقیہ ساری چیزوں کی حدیں ہیں، اس طرح دین، شریعت نام ہے. فرمایا بَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اے لوگو یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. بولیے سبحان اللہ. اللہ کی قائم کی ہوئی، رب نے حد کو قائم فرمایا. ہر معاملے کے اندر حد کو قائم فرمایا. کیا کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری حد ہے. میں نے عرض کیا تھا تم ہر چیز کھا پی سکتے ہو مگر شراب کے اوپر ہم نے پابندی لگا دی، وہ حد کے طور پر قائم کر دی. پانی پیو، دودھ پیو، جو مرضی دنیا میں ہزاروں قسم کے مشروب پیو، ایک مشروب بطور حد فرما دیا، یہ پینے والی چیز تمہارے حلق سے نیچے نہ اترے. یہ اللہ کی حد ہے. تم نکاح کرو، ایک ایک کرو، دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار کر لو ایک وقت میں، مگر بدکاری یہ دین کی حد ہے. فرمایا بدکاری کے قریب نہ جانا. اللہ نے حد قائم فرما دی. تم 8 گھنٹے کام کرو، 10 گھنٹے کام کرو، 7 دن پورا کام کرو، ہر جگہ پہ کام کرو، مگر فرمایا چوری، ڈاکہ، رشوت یہ تمہارے لیے حد ہے، اس کو اللہ نے حرام کرا دیا.
تم سارا دن جو مرضی دیکھتے رہو، جو مرضی دیکھتے رہو، دریا دیکھو، پہاڑ دیکھو، سمندر دیکھو، کائنات کا ایک گوشہ دیکھ لو، غیر محرم کے چہرے کے اوپر نظر ٹکانا فرمائی اللہ کی حد ہے۔ غیر محرم کو دیکھو، نگاہ کو نیچے جھکا دیا، اللہ نے حد قائم فرمائی، کھانے کی حد قائم فرمائی، پینے کی حد قائم فرمائی، پہننے کی حد قائم فرمائی، فرمایا سارا جو مرضی پہنو، 5000 کا پہنو یا 10,000 کا پہنو، ہاں گھٹنوں سے لے کر ناف تک مرد کا حصہ کبھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، حد کو قائم فرما دی۔ عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ سارا جسم بطور ستر رکھا، حد کو قائم فرمایا۔ اللہ نے اپنی حدیں قائم فرمائی ہے تمہارے لیے، ان سب کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمایا، اس لیے کہ امت کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں حدود کو قائم فرمایا ہے، تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ مالک ہمیں تمہاری حدوں کا علم نہیں ہو سکا۔ فرمایا یبینھا، اللہ انہیں کھول کھول کے بیان فرماتا۔ دین کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی، بولی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ دن رات اس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دن رات حضور کے فرمان پڑھے جاتا ہے۔ فرمایا یبینھا، اللہ نے بیان فرمایا ہے، لقوم یعلمون، علم والی قوم کے لیے، تاکہ علم دین کو حاصل کرو، قرآن کے علم کو جانو اور پہچانو۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کی مکمل سمجھ جو ہے اللہ کریم نے اپنے دین کے علماء کو عطا فرمائی، ان کے لیے کھول کھول کے ہر چیز جو غور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا فرمائے گا اور اس کو اپنے دین کا علم عطا فرمائے گا۔ اور علماء سے دین کا پوچھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آج نیٹ پر ساری کتابیں میڈیکل کی بھی موجود ہیں، مگر وہ ساری کتابیں پڑھ کے آپ اپنا علاج خود نہیں کرتے، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ میڈیسن آپ کو گوگل پر بھی مل جائے گی، نیٹ پر بھی مل جائے گی۔ ہومیوپیتھک کی بڑی کتب جو ہیں وہ موجود ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہیں، مگر ہومیوپیتھک کتاب پڑھ کے کوئی بھی بیمار اپنی میڈیسن خود تجویز کرتا نہیں ہے، اس کے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جاتا۔ ایسے ہی ہر فیلڈ ہے، آپ اول سے لے کر آخر تک ساری انجینئرنگ کو پڑھ لیں کہ مکان کیسے بنانا ہے، مگر بنانے کے لیے آپ کو مستری اور ٹھیکیدار کی پھر بھی ضرورت ہے، آپ کا خالی علم آپ کو فائدہ دیتا نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن و حدیث کی کتب کو نیٹ سے پڑھ لینے سے بندہ جو ہے وہ اس چیز سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے لیے جو رستے کھولے ہیں وہ خالی نیٹ کی تعلیم سے ملتے ہیں۔ جس آپ اپنی بیماری کا فیصلہ نیٹ سے پڑھ کے نہیں کرتے، ڈاکٹر کے پاس جا کے کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی علمی مسئلہ بن جائے، شرعی مسئلہ بن جائے، تو اس کا حل اور اس کا جو ہے وہ اصل سلوشن نیٹ سے پڑھ کے دستیاب ہوتا نہیں ہے، کسی اللہ والے کے پاس جانے سے وہ سلوشن ملتا ہے، اس کی مکمل فہم جو وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمارے گھروں کو اطمینان اور سکون کا باعث بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔